السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الشکور والصلاة والسلام علی حبیبہ المشکور وعلی آلہ وصحبہ الی یوم النشور، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، سوائے اسلامی حقوق کے، ان کا حساب لینا اللہ کے اوپر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب الناس به یوم القیامۃ من اعمالهم الصلاة۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی سے شروع کیا جائے گا۔ بندے کے بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، اس میں سے جس چیز سے اللہ رب العالمین حساب شروع کرے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ربنا عز وجل لملائکتہ وہو اعلم انظروا فی صلاة عبدی اتمها او نقصها۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ جبکہ وہ بخوب جانتا ہے، بندے کے ہر حالت سے واقف ہے، پھر بھی فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے نماز کی طرف دیکھو، کیا اس کی فرض نماز مکمل ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، او نقصها، کوئی کمی ہے۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، جب اس کی فرض نماز کے اندر مکمل حاضری ہے، مکمل اس کا نماز کے بارے میں حساب لکھا جائے گا۔ وَإِن كَانَ انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، جب فرض نماز کے حساب میں کوئی کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کیا اس کے پاس کچھ نفل نماز ہیں، کیا دیکھو، فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں کچھ ہے کیا اس کے پاس دیکھو۔ اگر فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ، اگر اس کے پاس اگر کوئی نفل نمازیں تھیں تو قال اتم لعبدی فریضتہ من تطوعی، تو اللہ رب العالمین کہے گا اگر نفل ہوئے تو فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو۔ فرض نماز میں کمی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، وہ فرض نماز کی جگہ یہ نفل نماز لا کے بھر دو، نفلوں سے فرضوں کو بھر دو۔ ثم تؤخذ الاعمال على ذاک، اور اسی طریقے سے اسی انداز سے دیگر اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا، دیگر اعمال کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں سے جب بندہ کلمہ کا اقرار کر کے
مسلمان ہوتا ہے تو اس پر دوسری چیز، اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ دیکھیے یہ جو اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سے 3 چیزیں ہر غریب، امیر، فقیر، مسکین، ہر کسی کے لیے فرض ہے۔ 3 چیزیں، جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، یہ 3 چیزیں ہر کسی پر فرض ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو مالداروں پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ کا اس کا کیا حصہ آگے معلوم کریں گے، اور حج جو ہے زندگی میں ایک بار کرنا ہے، یہ بھی مالداروں پر فرض ہے۔ تو انسان کو جو 3 چیزیں ہیں اس میں ہر کوئی آتا ہے، اس میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، یہ دونوں ذریعے سے آپ اللہ سے مدد چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، در حقیقت یہ نماز ہے نا بہت مشکل کام ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کا خوف ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس نماز کا حساب لیا جائے گا، یہ جس کے دل میں ڈر رہے گا یہ نماز اس کے لیے بہت آسان ہے، ورنہ یہ نماز مشکل ہو جائے گا۔ ہماری زندگی ہم دیکھیے ذرہ بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے کتنی سستی آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ سورہ ماعون کا مطالعہ کریں گے، ہم کبھی سنتے ہیں بربادی ہے اس کے لیے، جھوٹوں کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے، بلکہ گنہگاروں کے لیے بربادی کا وقت، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں نمازیوں کے لیے بربادی کہا۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے انسان کے لیے کیا بربادی ہے بھائی؟ کیوں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کیوں؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے جو جب بھی کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بوجھ سمجھتے نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے، بوجھ سمجھنا، ایک پہاڑ جیسا سمجھنا، مشکل سمجھ کر جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنا، یا پڑھے تو بھی ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر نماز پڑھنا، یہ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے جس طریقے سے نماز کو پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ویسے نماز کو ادا کریں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہماری نماز کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، دکھاوا ہے، ان جذبات کو ہٹائیے، ان جذبات کو ہٹا کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لفظ پڑھنا۔ ہم عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی صفت ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ گمان نہیں کر سکتے، اتنا تو گمان کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نماز فرض قرار دیا ہے، ان نماز کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرے۔ انسان ہے کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہیں نمازیں، تو ان کو ہم نفلوں کے ذریعے سے بھرپور کر سکتے ہیں، نفل نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ دیکھیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نہیں ملی دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی، لیکن جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل سکتی ہے۔ جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت، صحبت، دوستانہ ہمیں مل سکتا ہے اللہ کے نبی کا۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیعہ بن اسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ یہی خدمت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ مانگو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا مانگا جانتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جنت وہ جائیں گے صحابہ، لیکن آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں آپ دوسری چیز کوئی مانگ لو۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، بس جنت کے اندر مجھے آپ کی صحبت چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ سجود ادا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو،
تمہیں میری جنت کے اندر صحبت ملے گی۔ زیادہ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نوافل زیادہ ادا کرنا ہے۔ نوافل کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جب انسان فرض ادا کرتا ہے، فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، جب کبھی فرائض میں کمی ہے تو یہ نفلوں کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت کے اندر ملے گی، اور نوافل ادا کرنے والے بندے کے زیادہ قریب اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے نوافل کا ادا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ کوشش کیجئے، فرائض ہماری زندگی میں ہے، نوافل ادا کیجئے، نوافل کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔